اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم ظہیر احمد خان صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلو۔ ظہیر صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آغاز کیا تھا زکوٰۃ کے موضوع کا، اور اس کے آخر پر زکوٰۃ کے بعد آپ بیان فرما رہے تھے نصاب کے متعلق، اور وقت چونکہ ختم ہو گیا تھا تو ہمیں وہاں روک کر ہم نے یہ ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بقیہ حصہ جو ہے اس کا نصاب کے تعلق میں وہ بیان فرما دیں۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی، اور اس کے بعد میں بیان کر رہا تھا کہ اس کے دو فقہا نے دو قسمیں کی ہیں، اموال باطنہ اور اموال ظاہرہ۔ اور اموال باطنہ کا میں نے عرض کی تھی کہ اس میں سونا چاندی اور نقد روپیہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور دوسرا جو اموال ظاہرہ ہے اس میں فقہا نے مختلف زمین کی پیداوار، فصلیں، مویشی اور اسی طرح معدنیات، اور بعض نے اس میں شہد اور جو اموال تجارت وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے ساری عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ دو خاص اموال انہوں نے فقہا نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے اب ان کا جو نصاب ہے اس کے جو سونا اور چاندی اور نقد وغیرہ کا نصاب ہے، تو اس کے متعلق احادیث میں چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 اوقیہ جو اس وقت کا ایک تھا پیمانہ تھا، جو آج کل کے حساب سے 52.5 تولے یا 85 گرام بنتا ہے، 595 گرام بنتا ہے۔ جو چاندی ہے یعنی 200 اوقیہ جو ہے وہ 52.5 تولے یا 595 گرام جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ حدیث میں اور خلفائے راشدین سے ہمیں ملتا ہے سونے کا نصاب جو ہے وہ 20 درہم یا 20 مسکال، اور اس کا وزن جو ہے وہ ہمارے یہاں کے حساب سے 7.5 تولے یا 85 گرام بنتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی یا اس کے ان چیزوں کی ان میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کے برابر نقدی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں صاحب نصاب ہے، اور اس پہ 2.5% کے حساب سے اگر وہ اموال اس کے پاس 1 سال پڑے رہتے ہیں تو اس پہ پھر وہ 2.5% کے حساب سے اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ یہ جو سونا اور چاندی ہے اس کے متعلق خاص طور پہ یہ بھی بات مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ اگر تو ایسے زیورات کی صورت میں ہے اور وہ رکھا گیا ہے، عورت نے اپنے ذاتی استعمال میں آتا ہے، تو اس کے متعلق فقہا کی یہ رائے ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادا کرنا بہتر ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس میں یہی ارشاد فرمایا، اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں تو اسی پہ عمل ہوتا ہے، اور ہر سال جو زیور ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے۔ تو گویا نکال دینا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ تو لیکن اگر کوئی سونا اور چاندی جائیداد کے طور پہ یا پراپرٹی کے طور پہ رکھا جائے تو اس پہ تو بہرحال زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ ہے۔ اور جہاں تک مویشیوں کا اور فصلوں کا تعلق ہے، اس کے نصاب کا تعلق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے، اونٹ اور بکری وغیرہ جو مویشی تھے ان پر زکوٰۃ تھی، اور اس بارے میں جو جانور ہیں ان کی زکوٰۃ کے متعلق خاص طور پہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کو سائمہ جانور جو ہیں، یعنی وہ جانور جو باہر سرکاری چراگاہوں میں یا کھلی جگہوں میں جہاں پہ انہیں اپنے اخراجات نہیں کرنے پڑتے مالک کو،
وہاں سے اگر وہ چرتے ہیں، اگر گھر سے انہیں کچھ ڈالا جاتا ہے تو پھر ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اگر ان پہ اخراجات کیے جاتے ہیں، کسی نے مثال کے طور پہ ڈیری فارم کے طور پہ بہت سارے جانور رکھے ہیں اور سارے اسے گھر سے ہی وہ اپنے پاس سے اس پہ اخراجات کرتا ہے، تو پھر وہ ایک تجارت کی صورت ہے، اس کی ایک زکوٰۃ کی ایک الگ صورت ہو جائے گی. اگر جانور باہر سرکاری چراگاہوں میں پھرتے ہیں، وہاں سے چرتے ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی سال گزرنے پر. اور اس کے متعلق اونٹ مثال کے طور پہ اونٹ ہیں، اس کے متعلق احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 سے کم پہ نہیں، اگر 5 ہیں تو اس پہ 1 بکری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. گائیوں کی جو زکوٰۃ ہے، اگر کسی کے پاس 30 گائیاں ہیں، 30 سے کم ہیں تو نہیں، 30 گائیاں تو پھر 1 سالہ گائے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور بکریاں جو ہیں وہ 40 بکریاں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پہ 1 بکری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ ہو گیا جانوروں کا. اور جو تیسری چیز ہے فصلوں کا، اس کے متعلق فصلوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو ہی فصل آئے گی اس وقت اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جب زمین کی پیداوار جب آئے گی، جب فصل آئے گی، تو اگر وہ نصاب کے مطابق ہو، اور وہ ہے 5 اوقیہ، اور 5 اوقیہ جو ہے آج کل کے حساب سے کوئی 800 کلو بنتا ہے وہ. تو اتنی اگر کسی کی زمین کی فصل ہوتی تھی تو وہ اسی وقت اس کی وہ اشر 800 کلو پر کس حساب؟ ہاں، یہ اس کی شرح بھی مختلف ہے. اگر وہ زمین ایسی ہے جس میں وہ کنویں سے پانی نکال کے، جس پہ پانی پہ خرچ ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس پہ پھر نصف اشر ہے، یعنی 20واں حصہ اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اور اگر اس پہ اسے پانی جو ہے بارانی زمین ہے، یعنی اس پہ پانی پہ خرچ نہیں ہوتا، تو پھر 10واں حصہ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ اس پہ ادا کی جائے گی. تو یہ فصلوں کی لیکن اس میں ایک اور بات فصلوں کی زکوٰۃ میں ایک اور بھی ہے کہ اگر وہ اس کی زکوٰۃ پہ وہ ادائیگی کر دیتا ہے تو اس کے بعد بے شک اس کے پاس 4 سال وہ فصل پڑی رہے، پھر اس پہ وہ سال کی شرط اس پہ واجب نہیں ہے. تو یہ ایک مختصر سا ایک خاکہ ہے جو اموال زکوٰۃ کے متعلق، اور کچھ زکوٰۃ کیا ہے اس کا میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا، اور اس میں یہ ہے. جی انشاءاللہ. اور جیسے جیسے مزید سوالات آئیں گے ناظرین کے، اس کے مطابق ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ایک ابھی تعارف کے طور پر جو ہے وہ ظہیر صاحب نے بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور نصاب کیا ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کس چیز کی، سونا ہو، چاندی ہو، یا نقدی ہو، یا فصلیں یا جانور، ان کی کتنی مقدار ہو تو پھر انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یا شریعت کے مطابق زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. جیسے جیسے آپ کے سوالات آئیں گے ہم معین سوالات کے مطابق بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے کہ کس معاملے میں کس شرح سے اور کس طرح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آج بھی بعض سوالات ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے. ابھی کالم صاحب کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کا یہ الزام ہے یا یہ غلط خیال ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو چندوں کا نظام رائج ہے، صرف جماعت اس نظام پر زور دیتی ہے اور گویا زکوٰۃ کے متبادل کے طور پر یا بالمقابل یہ نظام رائج کر رکھا ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں اور جو بھی تعلیمات ہیں، جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب پر باقی ہر شخص سے بڑھ کر عمل کرتی ہے، کرنے کی کوشش کرتی ہے. بہرحال اس بات کی مزید وضاحت کے لیے میں کرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں، جو کہ مفتی سلسلہ بھی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ کیا جماعت احمدیہ چندہ جات کو زکوٰۃ کا متبادل قرار دیتی ہے یا سمجھتی ہے؟ اسلام نے 2 قسم کی مالی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک وہ قسم ہے جو زکوٰۃ کے نام سے موسوم ہے، اور یہ مالی قربانی معاشرے کے غنی اور مالدار افراد سے حاصل کی جاتی ہے. اس کے لیے پھر اسلام نے نصاب اور شرح مقرر کی ہے، جیسے ابھی محترم ظہیر خان صاحب بتا رہے تھے. تو ایک
نظام ہے مالی قربانی کا، جو طوعی قربانی ہے، وہ ہر امیر اور غریب کو اسلام تحریک کرتا ہے، کیونکہ مالی قربانی کے بارے میں اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ مالی قربانی کے نتیجے میں انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اب گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیزگی اور قومی ترقی یہ امیر کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے اور غریب کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی رقم تو صرف مالدار افراد سے وصول کرتے تھے جن کی مالی حیثیت نصاب زکوٰۃ تک پہنچتی تھی، مگر دیگر قومی اور دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ وقتاً فوقتاً مالی قربانی کی تحریک فرماتے تھے، اور اس مالی تحریک کے مخاطب امراء بھی ہوتے تھے، غرباء بھی ہوتے تھے۔ غرباء اپنی توفیق کے مطابق اس مد میں جو مالی قربانی کی پیش کی جاتی تھی حصہ لیتے تھے، امراء اپنی مالی وسعت کے مطابق حصہ لیتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع پر زکوٰۃ کی قربانی کے علاوہ دیگر مواقع پر تمام امراء اور غرباء سے مالی قربانی کی تحریک کرنا اور ان سے مالی قربانی وصول کرنا یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو صرف امراء سے وصول کی جاتی ہے، دیگر چندے اور مالی قربانیاں وہ نظام زکوٰۃ کے ساتھ متصادم نہیں ہیں۔ چنانچہ جب اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اشاعت اسلام کی مہم جاری کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ دینے کے لائق ہے اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم بھی میرے پاس بھیجے، اور جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ دیگر افراد ہیں، وہ ان اشاعت اسلام کی مہمات کو سر انجام دینے کے لیے میرے پاس سے چندہ بھیجیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیں وہ چندہ نہ دیں، یا جو مجھے چندہ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دیں۔ تو اس لیے یہ پروپیگنڈا درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام صرف مالدار افراد پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن امت کے باقی افراد خواہ مالدار ہوں یا غیر مالدار ہوں، ان سب پہ دیگر مالی قربانیوں کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ نظام زکوٰۃ کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ اس وقت صورت حالات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قومی امور کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کے مصارف کو حل کرنے کے لیے جو زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، آج دنیا میں حکومتوں نے اس نظام کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے۔ جو اموال ظاہرہ ہیں، انکم ٹیکس ہے، تجارت پہ ٹیکس ہے، جائیدادوں پہ ٹیکس ہے، جائیداد کی آمد پہ ٹیکس ہے، جانوروں پہ ٹیکس ہے، یہ سارے ٹیکس وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کی شرح اور اس کا نصاب بیان کیا گیا، اس سے کہیں بڑھ کر دنیا کی تمام حکومتیں اپنے عوام سے وصول کر لیتی ہیں۔ تو جو اموال ظاہرہ ہیں، ان کے زکوٰۃ وہ حکومت اپنے اپنے ملک کی احمدی رعایا سے بھی وصول کر رہی ہے، اور غیر احمدی اور غیر احمدی رعایا سے بھی وصول کر رہی ہے۔ صرف اموال باطنہ بچتے ہیں زیورات کی زکوٰۃ، اور جو کسی کے پاس بچت ہے نقدی کی صورت میں، اس کی زکوٰۃ وہ حکومت بعض ملکوں میں وصول کرتی ہے نقدی پہ، بعض ملکوں میں نہیں کرتی۔ مثلا ہمارے یہاں پاکستان میں جن کی بچت کی رقم بینکوں میں جمع ہے، ان سے حکومت ہر سال خود بخود ہی ان کے اکاؤنٹ میں سے اس بچت کے تحت جمع ہونے والی جو ان کے پاس نقدی ہے، اس کی زکوٰۃ وصول کر لیتی ہے، اور زیورات کی زکوٰۃ لوگ خود ادا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں کا نظام ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے ہمارے احمدیوں کے بینکوں میں جو بچت کی رقم ہے، اس میں سے زکوٰۃ کی رقم از خود حکومت نہیں کاٹتی۔ تو جماعت کے پاس بیت المال کے انتظام میں، بیت المال کے انتظام کے تحت
احمدی افراد اپنے زیورات کی زکوٰۃ اور اپنے جمع شدہ سرمایہ پر زکوٰۃ یہاں پہ ادا کریں۔ پھر آگے جو زیورات ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ زیورات کے زکوٰۃ کے بارے میں جو 4 مکاتب فکر ہیں فقہ کے، ان میں سے صرف حنفی فقہ یہ کہتا ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ لازمی ہے۔ باقی مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ یہ کہتا ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ دینی لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون از خود ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے زیورات پہ زکوٰۃ دیتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر آگے پھر زیورات کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے زیورات کی جنہیں خواتین سال کا اکثر حصہ پہنتی رہتی ہیں، وہ گھستا رہتا ہے، ان کا گھسنا ہی زکوٰۃ ہے، ان پر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ زیور کی دوسری شکل وہ ہے جو خواتین نے اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے زیور کی شکل میں اپنے گھروں میں زیورات رکھے ہوتے ہیں، جو وہ کبھی نہیں پہنتی یا کبھی سال میں 1 بار پہن لیا، تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ان زیورات کو غریب مستورات کو بھی مختلف مواقع پہ پہننے کے لیے عاریتاً دے دیں تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسی مستورات کا اپنے زیورات کو غریب خواتین کو پہننے کے لیے عاریتاً دینا کسی موقع پہ، وہی اس کا زکوٰۃ قرار پاتا ہے۔ تو یہ شکل ہے زکوٰۃ کی۔ جی ٹھیک ہے کونسلر، جزاک اللہ، بہت تفصیل سے آپ نے سارے پہلو اس کے بیان فرما دیے ہیں۔ کونسلر، زکوٰۃ کے تعلق میں ایک سوال ہے، ریاض احمد طاہر صاحب ابڑو لاڑکانہ سندھ سے، انہوں نے پوچھا ہے کیا پرائز بانڈز پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کس طرح اور اس کی شرح کیا ہے؟ جی، پرائز بانڈ وہ ہیں جو جن کی رقم کو استعمال کرنا جس شخص نے پرائز بانڈ خریدے ہوئے ہیں اس کی مرضی اور ثوابدید پہ منحصر ہے۔ اسے مکمل اختیار ہوتا ہے اس رقم پہ، جب چاہے پرائز بانڈ کو توڑوا کر اپنے مصرف میں لا سکتا ہے۔ تو جو رقم کسی کے مصرف میں آ سکتی ہو جب بھی وہ چاہے، اگر اس پہ سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تو یہی حیثیت پرائز بانڈ کی رقم کی ہے۔ اگر اس کے پاس پرائز بانڈ پڑے پڑے اس پہ سال گزر جاتا ہے تو چونکہ وہ اس کے قبضہ اور تصرف میں ہیں، جب چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ باقی یہ کہ اس کا کیا نصاب ہے، اس نصاب کے بارے میں اس وقت یہ معاملہ جماعت کے پاس زیر تحقیق ہے، اس لیے میں اتنے حصے کا فی الحال جواب دینے سے معذرت کرتا ہوں۔ جب اس پہ تحقیق جماعت کی مکمل ہو جائے گی اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی نصر العزیز کی طرف سے ہمیں رہنمائی مل جائے گی تو پھر کسی موقع پر اس کا جواب بھی کسی پروگرام میں عرض کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے کونسل صاحب، انشاءاللہ جیسے وہ رہنمائی ملے گی تو ہم انشاءاللہ وہ بقیہ معلومات جو ہیں جو کسی پروگرام میں کسی وقت جو ہے آنے والے اس میں وہ بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ صاحب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے مکرمہ رشیدہ کافی صاحبہ کی طرف سے۔ وہ کہتی ہیں کہ حق مہر میں سکہ رائج الوقت کا کیا مطلب ہے، ایک حصہ، اور پھر وہ کہتی ہیں مثال کے طور پر اگر نکاح 20-25 سال پہلے ہوا ہو اور طلاق ہو جائے تو عورت کو حق مہر کس حساب سے ملے گا؟ یا مثال کے طور پر نکاح کے وقت لڑکی پاکستان میں تھی اور طلاق کے وقت امریکہ یا کسی اور ملک میں تھی، تو حق مہر کس ملک کی کرنسی کے حساب سے ملے گا؟ کیونکہ ملکوں کے حساب سے جیسے پاکستان یا یورپ وغیرہ دوسرے ملکوں کے کرنسی جو ہے ان میں آپس میں کافی فرق ہے ویلیو کے لحاظ سے۔ تو یہ آپ بات جو انہوں نے کہا کہ سکہ رائج الوقت سے کیا مراد ہے، تو سکہ رائج الوقت سے مراد یہ ہے کہ جس ملک میں نکاح ہو رہا ہے یا جس کرنسی پہ دونوں فریقین اتفاق کر رہے ہیں اس کو وہ ہے سکہ رائج الوقت۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پاکستان کی کرنسی میں حق مہر رکھنا چاہتا ہے تو سکہ رائج الوقت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی
جو کرنسی ہے، روپیہ جو ہے وہ سکہ رائج الوقت کہلائے گا. اور اگر وہ یو کے میں پاؤنڈ کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں تو پاؤنڈ سکہ رائج الوقت کہلائے گا. اگر وہ امریکہ کے ڈالر کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سکہ رائج الوقت کہلائے گا. یعنی رائج الوقت سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت استعمال ہو رہی ہے کرنسی ہو رہی ہے اور جس پہ فریقین راضی ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے تو یہ نہیں تھا صورتحال، جب سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت انٹرنیشنل صورت اختیار کر گئی اور دنیا بھی گلوبل ولیج بن گیا اور آپس میں رشتے اتنے قریب آ گئے، تو ایک لڑکا پاکستان کا ہوتا ہے، لڑکی یو کے کی ہوتی ہے، یا لڑکا امریکہ کا ہوتا ہے، لڑکی پاکستان کی ہوتی ہے، یا انڈیا کی، یا بنگلہ دیش کی، یا افریقہ کسی اور ملک کی، یا اسی طرح لڑکا بھی. تو وہ جس پہ وہ ایگری کرتے ہیں، اور عام طور پہ لڑکا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں کے روپے کی صورت میں یا وہاں کی کرنسی کی صورت عموماً، لیکن اس میں بھی پابندی نہیں ہے. اگر لڑکا پاکستان میں ہے اور وہ اس نے یہاں آنا ہے یو کے میں کسی اس ویزے کی بیس پہ، اپنی بیوی کے کاغذات کی بیس پہ، اسپاؤز ویزے پہ، تو پھر اس صورت میں وہ اس یہاں کے پاؤنڈ کی صورت میں بھی رکھنا چاہے تو اس میں اجازت ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حق مہر کی بنیادی بات یہ ہے کہ فریقین کی رضامندی سے جس پر فریقین راضی ہو جائیں وہ اس کی جتنی مالیت پہ وہ حق مہر قرار پاتا ہے. اور حق مہر کے متعلق جتنی جلدی ہو سکے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد وہ فوراً اس کی ادائیگی ہو جاتی تھی. چنانچہ جو بعض واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں خاتون نے اپنے خامند کو ناپسندیدگی کا اظہار کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خلا کی درخواست کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریقین میں علیحدگی کروائی، تو اس میں یہی ہمیں سامنے آتا ہے کہ عورت سے کہا کہ اچھا چونکہ قصور بظاہر تمہارا نظر آ رہا ہے اس لیے تم حق مہر میں ملا ہوا جو باغ ہے یا جو بھی مالیت ہے، جو بھی پراپرٹی، وہ واپس کرنے کو تیار. تو گویا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حق مہر ادائیگی فوراً کر دیتے تھے. تو یہ ہونی چاہیے. اگر اس قسم کی صورت ہو جائے تو جو اگلا حصہ ہے سوال کا اس کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ اگر شادی ہوئی اور اس میں خامند نے جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر دیا تو پھر اس میں تو وہ 20 سال بعد یا 30 سال بعد کا یا نکاح اور طلاق کا معاملہ ہی نہیں زیر بحث آتا. لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسا ہو جائے تو وہی حق مہر جو اس وقت نکاح کے وقت معین ہوا تھا وہ اسی کی ادائیگی ہوگی. اس سے کم یا زیادہ کی صورت سوائے اس کے کہ کوئی ایسا اختلاف یا نظام ایسی چیز دیکھے جس میں کہ اسے محسوس ہو کہ یہ کسی فریق پر زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس میں مداخلت ہو سکتی. اسی طرح ایک اور بات بھی یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ایک ارشاد ہے، وہ میں پیش کروں گا. لیکن یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کی کہ حق مہر جو ہے فریقین کی رضامندی سے طے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات شریعت نے نظام کو یہ اجازت دی ہے کہ بعض ایسے معاملات جس میں کوئی خرابی ہو رہی ہو تو نظام کو یہ اجازت ہے کہ وہ کوئی اس کے متعلق اپنی جو انتظامی جو ہے فیصلہ یا انتظامی جو حکم ہے وہ نافذ کرے. جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں طلاق کے متعلق یہ چلتا تھا کہ جو شخص 3 طلاق ایک وقت میں دے وہ ایک ہی تصور ہوتی تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص، چونکہ لوگ کرتے یہ تھے کہ خامد بیوی کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہیں 3 طلاق، اور جب عدت ختم ہونے کا وقت آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو میں نے رجوع کرتا ہوں کیونکہ وہ تو میں نے 3 طلاق تو تمہیں ڈرانے کے لیے دی تھی، کہا تھا. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آئندہ ایسا کہے گا میں اس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کروں گا اور 7 کوڑے بھی لگواؤں گا. تو یہ ایک انتظامی فیصلہ حضور نے فرمایا کہ انتظامی حکم نافذ کیا. تو اسی طرح جماعت میں بھی اب حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ارشاد پہ یہ ہے کہ بعض ایسی خرابیاں سامنے آ رہی تھی کہ لڑکے تھوڑے سے حق مہر پہ نکاح کر لیتے تھے، بچیوں کو یہاں لا کے
خراب کرتے تھے، جب چاہتے تھے طلاق دے کے یہاں چھوڑ جاتے، نہ اس کا کوئی پرسان حال ہوتا. وہ بچیاں کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی پاکستان سے، کوئی افریقہ سے، کوئی انڈیا سے آئی ہوتی تھی. تو اس پہ حضرت صاحب نے یہ پابندی لگائی کہ اس قسم کے معاملات اب اس کے لیے 10,000 یہاں پہ اگر وہ یو کے میں کر رہا ہے تو 10,000 پاؤنڈ، اور اگر امریکہ میں ہے تو $10,000، جرمنی میں ہے تو 10,000 یورو وغیرہ. یہ ایک انتظامی ارشاد حضور نے فرمایا ہے، لیکن اس میں ضرورت کے مطابق کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جہاں تک حق مہر میں کمی بیشی کا تعلق ہے تو یہ بھی اختیار نظام کو دیا ہے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے. صرف ڈراوے کے لیے نیت، دیکھیں ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں. نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خامند کے دینے کی. گویا شریعت کے ایک حکم کو مذاق بنایا ہوا. میرا مذہب، حضور فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت یہ ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقرر شدہ نہ دلایا جاوے، اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے، کیونکہ بد نیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون. تو یہ ایک بڑا بنیادی ارشاد، بڑا بنیادی اصول ہے جو حضرت صاحب نے جماعت کو عطا فرمایا، اور اسی کی بنا پہ اگر کہیں پہ کوئی معاملہ اختلاف ہوتا ہے، جو اس طرح محترمہ نے سوال کیا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت خامند کی حیثیت بہت زیادہ تھی اور صرف دبانے کے لیے تھوڑا سا حق مہر رکھا گیا، تو وہ اگر نظام کے پاس آتی ہے تو اس میں اس کی حیثیت کو پھر دیکھا جائے گا. تو یہ تو اختلافی بات ہے. اگر ویسے وقت اتنا گزر چکا ہے جیسے انہوں نے کہا، اور جس میں وہ کرنسی جو ہے اس کا ڈی ویلیو ہونا شامل ہے کہ اس وقت جو وہ رکھی گئی ہے وہ رقم بظاہر معقول تھی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اب وہ اس کی حیثیت بہت کم رہ گئی ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ آسان طور پر کہ اسی طرح وہ ادائیگی ہوگی، اسی طرح ادائیگی ہوگی. لیکن میں نے جیسے عرض کی کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیا جائے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ نہ خواتین کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، نہ خاوند اس اصرار کے ساتھ اسے دینے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ ایک صحابی نے کہا کہ حضور میں نے اپنی بیویوں سے حق مہر معاف کروا لیا، تو حضور نے فرمایا اس طرح معاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کو پہلے دو، اگر وہ واپس کریں تو وہ پھر معاف ہوگا. انہوں نے کسی سے قرض لے کے انہیں دیا، انہوں نے بیویوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں واپس کرنا، تو وہ آئے حضور کے پاس. حضور نے فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہ تو وہ تو معاف کر ہی دیتی ہے، جب اس کے پاس ہو پھر معاف ہو تو پھر اس کی شرعاً وہ معاف کہلاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بیویوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ نہیں ہوتا خامد سے کہ آپ میرا حق مہر دیں، اور خامدوں کو بھی اتنا اس پہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ یہ شریعت کا ایسا خوبصورت قانون ہے، ایسا اصول ہے کہ اس میں بہت اچھی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے. لوگ 5-5 10-10 ہزار پاؤنڈ کا زیور ڈال دیتے ہیں صرف نمائش کے لیے. اگر اسی زیور کو وہ حق مہر قرار دیں تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں جو اصل ایک ویلیویبل چیز ہوتی تھی وہ دے دیتے تھے، وہ باغ دیتے تھے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، کہ حق مہر ضروری ہے چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی تلاش کرو. تو ایسی صورت میں اگر صاحب استطاعت ہیں لوگ تو ان کو ایسی چیز دینی چاہیے. جیسے میں نے عرض کی کہ 5-5 10-10 ہزار پاؤنڈ کا وہ زیور یا 5-5 10-10 لاکھ کا زیور دے دیں گے، لیکن حق مہر الگ لکھا ہوگا. اور نکاح فارم میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اس میں یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم جو زیور ڈال رہے ہیں وہ حق مہر کی صورت میں، تو پھر وہ کیفیت ہی ختم ہو جائے گی. آپ نے اپنی بیوی کو گویا پہلے دن ہی وہ تحفہ دے دیا ہے اور وہ ذمہ داری آپ پر اتر گئی ہے. تو اس چیز کو اگر خیال رکھا جائے تو یہ جو، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ادائیگی وہی ہوگی جو اس وقت اس نے اس کی حیثیت کے مطابق بیان ہوا تھا، جو درج ہو چکا ہے، جو طے ہو چکا ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باہم کرنسیوں کی جو اسی ویلیو پہ، مثال کے طور پہ اگر 5 لاکھ روپیہ حق مہر مقرر ہوا تھا تو بیوی کہتی ہے کہ اب ہم امریکہ میں آ گئے ہیں تو ہمیں ڈالر کی صورت میں دیتے، تو پھر وہ جو اس کو ہم باہم ٹرانزیکشن ہوگی
اس کی جو کنورٹ جو ہوگا، کنورشن جو ہوگی اس کی 5 لاکھ روپے کی اور ڈالر کی، تو وہ کنورٹ شدہ جو ڈالر ہوگے اسی اتنی مالیت کے وہ ادا کی ہو جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم پروگرام کے تقریباً اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ میں ناظرین کو ایک دفعہ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ facts@mta.tv پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فون کر کے اپنا سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 00442086878032۔ اس نمبر پر آپ اپنا سوال ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں، اور سوال آپ کوشش کریں کہ 2 منٹ کے اندر اپنی ساری بات جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو آپ کی طرف سے سوالات موصول ہوں گے ان کو دوبارہ شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔